تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق ہے اجماع امت سے تجوید کا ثبوت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ احادیث سے تجوید کا ثبوت تھا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو قرآن مجید کے اندر سے تجوید کا ثبوت دیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہم نے تجوید کا سبق پڑھا تھا وہ دیباچہ کے اندر کچھ چند چیزیں ایسی تھی جس کے اندر ہمیں تجوید کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اجماع امت کے اندر ہمیں کون کون سے ثبوت ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا ثبوت ہے وہ ہے نمبر 1، ھذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ والعمل به فرض عین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم کیا تھا، اس کا حکم یہ تھا کہ اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا فرض عین ہے۔ تو یہاں پر یہ آ گیا اجماع امت کے کہ ھذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ والعمل به فرض عین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس میں کسی کا نزاع نہیں ہے، کسی عالم کا، کسی بھی انسان کا نزاع نہیں ہے اس علم کے اندر۔ تجوید کے قواعد کا جاننا فرض کفایہ ہے اور اس کے موافق عمل کرنا فرض عین ہے۔ یعنی تجوید کا جاننا ہر ایک انسان کے لیے فرض کفایہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے یہ کتاب عنایت فرمائی ہے تو وہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ان کی عقلیں بھی کیا ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان بھی حرفوں کو صحیح ادا کر رہی ہوتی ہے، ان کے دل بھی کیا ہیں، اطاعت گزاری پر ہوتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، تجوید کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن اس کے موافق عمل کرنا فرض عین ہے۔ جیسا کہ تجوید کے اندر مد کا قاعدہ پایا جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگرد کو فرمایا تھا کہ آپ مد اس طرح کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں پڑھایا، ہمیں مد کے ساتھ پڑھایا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ ٹھیک ہے، اور ان اللہ، کل میں نے احادیث کے اندر بھی بیان کیا تھا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اسی کے موافق کی جائے کہ جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن خود لعنت کرتا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے موافق دیکھا جائے تو ھذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ، یعنی اس کا علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے موافق عمل کرنا، ان کے قواعد کو جاننا فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ موافق عمل کرنا ہر قرات و روایت میں فرض عین ہے، ہر قرات۔ جیسا کہ قرآن جو ہے 7 طریقوں کے اندر نازل ہوا ہے، تو ہر قرات کے اندر کیا ہے، اس علم کا جاننا فرض کفایہ اور اس پر عمل کرنا ہر روایت و قرات میں فرض عین ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہے، پہلی دلیل ہے۔ اس کے بعد علامہ شیخ محمد مکی رحمہ اللہ تعالی وہ اپنی کتاب یعنی رسالہ میں فرماتے ہیں کہ وہ امت جس کا اجماع غلطی سے محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا جو اجماع ہے وہ غلطی سے محفوظ ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج ہمارے اس زمانہ تک تجوید کے وجوب پر اتفاق کیا ہے۔ یہ جو اجماع ہے امت ہے، اجماع امت جو ہے، آپ کسی مسلک کے لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ تجوید کے قواعد کے اوپر، تجوید کی جتنے بھی باتیں ہیں وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں، یعنی یہ اجماع امت ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید کے اوپر کسی طریقے کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید کے قواعد کا جاننا، تجوید کے اصولوں کا جاننا، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کی قوی ترین دلیل ہے۔ آپ کسی مسلک کے بندے کو دیکھیں تو وہ مخارج ایک ہی بتائے گا، آپ لوت کا مخرج پوچھیں وہ ایک بتائے گا، آپ سا کا مخرج پوچھیں
کسی بھی مسلک کے انسان سے، تو وہ آپ کو ایک ہی بتائے گا، تجوید کا جاننا فرض کفایہ اور اس کے موافق عمل کرنا فرض عین ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، جس کے اندر میں نے اجماع امت کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں کہ کیا ہے، ھذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایہ والعمل بہ فرض عین، کہ اس علم کا سیکھنا، تجوید کے قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے موافق عمل کرنا فرض عین ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل علامہ شیخ محمد مکی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اپنے رسالہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وہ امت جس کا اختلاف غلطی سے خالی ہے، وہ امت جس کا اجماع غلطی سے محفوظ ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج ہمارے اس زمانہ تک تجوید کے وجوب پر اتفاق کیا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور کیا ہے، یہ اجماع امت کی قوی ترین دلیل ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔